فجر کے بعد مجھے آدھے گھنٹے تیز قدم سے چلنے کی عادت تھی۔ داغستان کے قیام اور گزشتہ رات ریل کے سفر میں مجھے اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ کازان میں ہماری قیام گاہ ایک پرفضا مقام پر تھی اور سڑک کے اس پار چیڑ کے لمبے لمبے درختوں کا گھنا جنگل تھا، جس کے درمیان پیدل چلنے کے منظم راستے بنے ہوئے تھے۔ فجر کے بعد ہم باہر نکلے تو درجہ حرارت 0 سے کئی درجے نیچے گرا ہوا تھا، اور جنگل کی زمین رات کو پڑی ہوئی برف سے سفید پوش تھی۔ گرم کپڑوں کے ساتھ اس برفانی فضا میں آدھے گھنٹے کی چہل قدمی سے تمام رفقا محسوس ہوئے۔ 10 بجے صبح وعدے کے مطابق ہم دوبارہ مرجانی مسجد جانے کے لیے نکلے، جہاں غیر سودی تمویل کے موضوع پر مجلس مشاورت طے ہوئی تھی۔ اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی اور فضا روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں گرتی ہوئی برف سے بھر چکی تھی۔ جب ہم منزل پر پہنچ کر گاڑی سے اترے تو اس پر برف نے سفید چادر ڈھک دی تھی۔ مفتی عثمان صاحب کے دفتر میں یہ مجلس مشاورت تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ ملک میں غیر سودی تمویل کا آغاز کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ممکن ہیں ان پر غور ہوا۔ روس کے قانونی ڈھانچے میں جو طریقہ میرے نزدیک بہتر اور آسان تر ہو سکتا تھا، میں نے اس کی تفصیلات بتائیں۔ اس مجلس میں علماء کے علاوہ فنی ماہرین بھی موجود تھے۔ انہوں نے بہت سے سوالات تیار کر رکھے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا اور بالآخر ایک طریقہ کار طے ہوا جس پر فنی ماہرین نے کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تمام حاضرین اس مجلس کی گفتگو سے بہت مسرور اور مطمئن اٹھے کہ جس کام کو وہ ایک عرصہ سے سوچ رہے تھے اس کا ایک نہج متعین ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد مفتی عثمان صاحب نے مرجانی مسجد کی پشت پر بنے ہوئے ایک حلال ریسٹورنٹ میں ہمارے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں معززین شہر کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تتارستان کے خصوصی کھانوں کی انواع و اقسام جمع تھیں اور خاص طور پر دمبے کا گوشت تیار کرنے کے نت نئے اسلوب وہاں متعارف کرائے گئے، جو یادگار حد تک لذیذ تھے۔ کھانے پر بھی مختلف مقامی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی اور خاص طور سے غیر سودی تمویل کے بارے میں جو طریقہ کار طے ہوا تھا اس سے حاضرین کو متعارف کرایا گیا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مزید تبادلہ خیال ہوا۔ اس زمانے میں وہاں عصر کی نماز 2:30 بجے ہو رہی تھی۔ چنانچہ کھانے کے بعد نماز عصر ادا کر کے ہم قیام گاہ واپس پہنچے۔ اس دوران برف نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا تھا۔ میزبانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج کے لیے ہم نے تقریباً 100 کلومیٹر دور جس شہر میں پروگرام رکھا تھا وہ منسوخ ہو گیا، ورنہ برف باری کی وجہ سے یہ سفر بہت دشوار ہو جاتا۔ لیکن قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد دروازے پر گھنٹی بجی تو معلوم ہوا کہ اس شہر سے ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں، جو میرے پروگرام کی منسوخی کی خبر سن کر وہاں سے چل پڑے تھے اور 5 گھنٹے کا دشوار سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ان صاحب کی دینی طلب کی بڑی قدر ہوئی۔ ان کا حق تھا کہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا جائے۔ دین کی عمومی باتوں کے علاوہ ان کے دل میں کچھ سوالات تھے جو انہوں نے پوچھے اور الحمدللہ مطمئن اور مسرور ہو کر واپس لوٹے۔ مگر مجھے یہ خیال لگا رہا کہ برف باری کی اس رات میں وہ شاید 5 گھنٹے سے بھی زائد کا سفر کر کے اپنے گھر پہنچ پائیں گے۔ اسی رات 10 بجے ہمیں ٹرین کے ذریعے واپس ماسکو جانا تھا۔ چند گھنٹے قیام گاہ پر مل گئے جن کو میں نے قرآن کریم کے زیر تالیف ترجمہ و حواشی کے کام میں استعمال کیا، اور پھر رات 10 بجے ہم اسٹیشن پہنچ کر اسی تاتارستان ایکسپریس میں سوار ہوئے جس کے ذریعے ماسکو سے آئے تھے۔ دوبارہ ماسکو میں اگلی صبح نماز فجر ہم نے ٹرین ہی میں پڑھی اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ٹرین ماسکو ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ جناب ہارون صاحب مظفر نگر کے باشندے ہیں جو برسوں سے اپنی تجارت کے سلسلے میں ماسکو میں آباد ہیں اور تبلیغی جماعتوں کی نصرت میں پیش رہتے ہیں۔ انہی کے مکان پر پہلے بھی ہمارا قیام ہوا تھا اور اب بھی ہم اسٹیشن سے انہی کے مکان پر پہنچے جو دیسی طرز کا شاندار ناشتہ لیے ہمارے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نہ صرف ذاتی مہمانوں بلکہ دین کے حوالے سے آنے والے تمام مسافروں کی دل و جان سے خاطرداری کرتے ہیں۔ روس کے مرکزی مفتی عین الدین صاحب جن کے ذریعے ہمارے ویزوں وغیرہ کا انتظام کرایا گیا تھا اس پورے عرصہ میں سفر پر تھے۔ 1-2 روز پہلے واپس آئے تھے
اور آج 3 بجے شام ان سے ان کے دفتر میں ملاقات طے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کا وقت ہمارے پاس خالی تھا، اس لیے میزبانوں نے ماسکو کے کچھ خاص مقامات دکھانے کا پروگرام بنایا، اور سب سے پہلے ہم ماسکو کے قدیم تاریخی اور پرشکوہ علاقے کریملن کے لیے روانہ ہو گئے۔ ماسکو بڑا طویل و عریض شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے باوجود وہ کھلا کھلا اور کشادہ نظر آتا ہے۔ سڑکیں بہت چوڑی ہیں اور کئی سڑکوں میں نے دیکھا کہ اس میں دونوں طرف 6 ٹریک ہیں، اور اس طرح سڑک 12 ٹریکوں پر مشتمل ہے۔ عمارتیں بھی خاصی پرشکو اور خوبصورت ہیں، تاہم کمیونزم کے زمانے میں اس کی مجموعی فضا سادہ تھی، جس کے بازاروں میں سرمایہ دار ممالک کی سی رونق نہیں تھی۔ لیکن کمیونزم کے سقوط کے بعد وہ یورپ کے دوسرے سرمایہ دار شہروں کی ساری اچھی بری ادائیں سیکھ چکا ہے۔ وہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز جو کبھی ماسکو کا رخ نہیں کر سکتی تھیں، اب یہاں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے تجارتی اڈے جما چکی ہیں۔ جہاں کبھی پرائیویٹ تجارت اور اس کی تشہیر کا کوئی تصور نہیں تھا، آج وہاں قدم قدم پر بڑے بڑے نیون سائن جگمگا رہے ہیں۔ ہم شہر کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے بالآخر کریملن پہنچ گئے۔ کریملن روس کی اصطلاح میں کسی شہر کے اس قدیم اور تاریخی حصے کو کہا جاتا ہے جو قلعے میں محصور ہو۔ چنانچہ روس کے تمام بڑے شہروں میں اس قسم کے علاقے کو کریملن ہی کہا جاتا ہے، اور ماسکو کا کریملن اس بنا پر سب سے ممتاز ہے کہ وہ اس وسیع و عریض ملک کے دارالحکومت کا کریملن ہے۔ یہاں قدیم زمانے کا نہایت پرشکوہ قلعہ بنا ہوا ہے جو کبھی بادشاہوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعہ بھی سرخ رنگ کا ہے، اور اس کے آس پاس عمارتیں بھی، اور اس کے پہلو میں ایک بڑا وسیع میدان ہے جو سرخ چوک یا ریڈ اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں لینن اور اسٹالن لاکھوں کی مجمع سے خطاب کیا کرتے تھے۔ اسی ریڈ اسکوائر کی ایک سرخ عمارت میں لینن کی لاش ممی بنا کر ایک شوکیس میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ کمیونزم کے زمانے میں اس کا ایک عبادت گاہ کا سا احترام ہوتا تھا۔ اسے خاص مواقع پر توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اب اس کا وہ احساس تو باقی نہیں رہا، لیکن ایک یادگار کے طور پر اب بھی اس کی حفاظت تو ہو رہی ہے۔ لیکن یہ افواہیں گشت کرتی رہتی ہیں کہ موجودہ حکومت لینن کی لاش کسی میوزیم کو قیمتاً دینا چاہتی ہیں۔ یہ افواہیں درست ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ایک عبرت گاہ ضرور ہے۔ جس شخص نے کروڑوں انسانوں پر پورے جبر و استبداد کے ساتھ حکومت کی، آج اس کی لاش بدلتی ہوئی حکومتوں کے رحم و کرم پر ہے، اور اب اس کے محکوموں کی اکثریت اسے اچھے نام سے یاد نہیں کرتی، اور جس شہر کو لینن گراڈ قرار دے کر اس کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، بعد کے لوگوں نے اس نام کو بھی مٹا دیا، اور مرنے کے بعد کی جس زندگی کو اس نے افسانہ سمجھا تھا، آج اس زندگی میں اس کا کیا حال بنا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے۔ لینن کی عمارت کے پیچھے اور قلعہ کی دیوار کے سائے میں اسٹالن اور دوسرے بہت سے کمیونسٹ لیڈروں کی قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، اور قلعہ کا ایک حصہ عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ اسکوائر کی دوسری طرف بڑی آراستہ پیراستہ دکانیں ہیں، اور یہ سارا علاقہ سیاحوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھنی تھی جو یہاں تاریخی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ چنانچہ عبدالسلام صاحب کی رہنمائی میں یہاں کے قریبی اسٹیشن سے ہم زیر زمین ٹرین میں سوار ہوئے۔ ماسکو میں زیر زمین ٹرینوں کا نظام بڑا مستحکم اور وسیع ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں
منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے یوٹیوب چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838، 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔ ایک اسٹیشن میں تہ بر تہ کئی پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں اور ان کی کشادگی اور صفائی ستھرائی بھی دوسرے بہت سے شہروں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ٹرین نے 10-15 منٹ میں ہمیں منزل تک پہنچا دیا اور ہم ماسکو کی سب سے قدیم مسجد میں داخل ہو گئے، جو 1782 میں ابتداً تعمیر ہوئی تھی۔ 1823 میں اس کی تجدید ہوئی اور اسی وجہ سے اسے تاریخی مسجد کہا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز ہم نے جہاں ادا کی اور ہمارے رفقا میں سے جناب جاوید ہزاروی اور عرفان جان صاحب نے بتایا وہ کئی سال پہلے بھی یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے تو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سخت سردی کے باوجود مسجد کے باہر پڑے ہوئے کنٹینر میں 25 دن گزارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اب جماعت کے کام کو یہاں کافی ترقی دے دی ہے اور وہ لوگوں کی دینی رہنمائی میں بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ 3 بجے چونکہ مفتی عین الدین صاحب کے دفتر میں پہنچنا تھا، اس لیے ہم یہاں سے کار کے ذریعے رسپیکٹ میرک کی اس مسجد کے لیے روانہ ہوئے جہاں پہلے دن میری تقریر ہوئی تھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی مسجد کے احاطے میں ملک کے مرکزی الادارۃ الدینیہ کا سیکریٹریٹ قائم ہے، جس کے سربراہ مفتی عین الدین صاحب ہیں، جنہیں یہاں غین الدین کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب تاشقند میں تعلیم پائے ہیں اور عربی خاصی روانی سے بولتے ہیں۔ یہ پورے ملک کے مفتی ہیں اور حکومتی سطح پر ملک بھر میں تمام دینی سرگرمیوں کے نگران ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ روس کے موجودہ صدر پیوٹن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اور اس کی بنا پر انہیں مسلمانوں کے مختلف مقاصد و مصالح حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، چونکہ روس میں دینی سرگرمیوں کے لیے یہی واحد ادارہ ہے جسے حکومت کسی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اس لیے ادارے کی بعض کمزوریوں کے باوجود دستیاب حالات میں یہاں کسی بھی دینی کام کے لیے اس ادارے کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ مفتی عین الدین صاحب نے بہت تپاک سے ہمارا استقبال کیا۔ اپنے آراستہ و پیراستہ دفتر میں جسے وزیروں کا سا پروٹوکول حاصل ہے، انہوں نے اس ملاقات کا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے الادارۃ الدینیہ کا تعارف کرایا، کمیونزم سے آزادی کے بعد اس کی سرگرمیوں کی تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کے عہد اقتدار میں روس جیسے طویل و عریض ملک میں صرف 100 مسجدیں باقی رہ گئی تھیں اور ان میں سے اکثر غیر آباد، لیکن 1991 میں جمہوری دور کے آغاز کے بعد مساجد کی تعمیر جس تیزی سے شروع ہوئی، اس کی بنا پر اب ملک بھر میں 6000 مسجدیں بفضل تعالیٰ تعمیر اور آباد ہو چکی ہیں۔ ماسکو میں مسلمان اس وقت سے آباد چلے آتے ہیں جب سے یہ شہر وجود میں آیا، لہذا مسلمانوں کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، لیکن اب یہاں مسلمانوں کی آبادی 10 لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔ شہر میں صرف 5 مسجدیں ہیں جو مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں، لیکن اب پرانی مساجد کی توسیع اور نئی مسجدوں کی تعمیر کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مردم شماری کے لحاظ سے عیسائیت کے بعد اسلام روس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اب الادارۃ الدینیہ کے زیر اہتمام ہر مسجد میں بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مختلف ممالک میں الادارۃ الدینیہ کے رابطے استوار ہوئے ہیں اور سعودی عرب، کویت اور دوسرے مسلم ممالک مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ہم نے مفتی صاحب کو پیشکش کی کہ روس کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے
ہم کتابیں اور مبلغین بھیجنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ نیز قانونی ضروریات پوری کر کے یہاں سے طلبہ ہمارے یہاں تعلیم کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کے سرگرم تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ آنے والوں کے لیے ویزا کا انتظام اور جانے والوں کو ادارے کی طرف سے NOC کے حصول کا انتظام کر سکیں تو یہ باہمی تعاون تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس سلسلے میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور بتایا کہ تبلیغی جماعتوں کے لیے وہ بذات خود دلچسپی لے کر ویزے کا انتظام کراتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔